میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہ آیت واعتصموا بحبل اللہ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے۔ تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا، تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرما رہے ہیں ہو حبل اللہ المتین، یہ ہے رسی اللہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں۔ حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا عجیب، الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر، فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا هو الذکر الحکیم، جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا ذکر جسے قرآن الذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے، هو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم۔ اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط مستقیم۔ پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی، هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکیں گی، قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی، رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیا، قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا۔ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ ولا یشبع منہ العلماء، سیری نہیں ہوگی، جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، اب وہ کوئی کہے میں تھوڑا سا یہ، نہیں بھائی نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو گئے نا۔ قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔
کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، 2 دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ ہے، پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غور کرو گے نکالتے رہو گے۔ یہ بنیاد ہے سمندر کے نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتا۔ بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے، ہیرے جو تھے نکالنے سے نکال لیے، نہیں۔ لا تنقضی عجائبہ هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب 4 جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورژن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا ہے، اور اس میں یہ یوں آئی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی۔